سلام مسنون اردو جہاں ہم وہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم UGC نیٹ JRF اردو سلیبس میں شامل دوسری اکائی جس کا نام ہے اردو کے شعری اصناف اس کو شروع کریں گے، اور کل ہم نے تیسری اکائی مکمل کر لی ہے، تو آپ پہلے پلے لسٹ پر جا کر اس تیسری اکائی میں جتنے بھی شعرا شامل ہیں اس کو کمپلیٹ کریں اور نوٹس ضرور بنائیں۔ اور اس سے پہلے یونٹ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی میں صرف افسانے باقی ہیں۔ 2-3 تو افسانے میں نے کروا دیے ہیں، اور باقی اس میں وہ ابھی چھوڑ دی ہے، وہ بعد میں کریں گے۔ اس سے پہلے دوسری اکائی ہے، یہ ہم پوری پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اردو کے شعری اصناف: قصیدہ کا فن اور ارتقاء۔ قصیدہ عرب سے ایران پہنچا اور وہاں سے ہندوستان۔ تو یاد رکھیں، قصیدہ عرب سے ایران پہنچا۔ پہلی عربی میں قصیدہ کا رواج تھا، وہاں سے ایران آیا اور ایران سے ہندوستان آیا۔ اگر کوشچن میں پوچھا جائے کہ قصیدہ ہندوستان میں کہاں سے آیا تو ایران صحیح جواب ہوگا، اور ویسے اس کی ترتیب ہے: پہلے عرب سے ایران، ایران سے ہندوستان، اور ہندوستان میں کہاں سے آیا؟ ایران میں آیا، ایران سے آیا، اور ایران میں کہاں سے آیا؟ تو عرب دیشوں سے۔ اردو میں قصیدہ نگاری کی شروعات دکن سے ہوئی۔ سلطان قلی قطب شاہ نے 1611 عیسوی میں کی۔ تو پہلے قصیدہ گو کون تھے؟ سلطان قلی قطب شاہ۔ اور سب سے پہلے اردو میں قصیدے کی شروعات دکن سے ہوئی۔ کب؟ 1611 میں۔ کس نے کی؟ سلطان قلی قطب شاہ نے۔ تو کوشچن کو صرف ایک طرف ہی یاد نہیں کرنا ہے، دونوں طرف، تینوں طرف کیسے بھی کوشچن کو پوچھا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کوشچن کو راؤنڈ میں تینوں طرف سے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اب جیسے اس میں پوچھ لیا کہ سب سے پہلے کہاں سے شروعات ہوئی؟ دکن سے ہوئی۔ کس نے کی؟ سلطان قلی قطب شاہ نے۔ کب کی؟ تو 1611 عیسوی میں۔ ایسے یاد کریں اور سمجھ کر یاد کریں، رٹا نہ لگائیں۔ لکھنؤ میں مصحفی اور انصاف، بعد میں مومن ذوق غالب، انہوں نے قصیدے کی روایت کو آگے بڑھایا۔ سب سے پہلے قلی قطب شاہ، بعد میں مصحفی اور انصاف۔ ایک اور بات اور یاد رکھیں، مصحفی اور انصاف میں ادبی چسمک تھی۔ مصحفی انصاف، بعد میں مومن ذوق غالب۔ ذوق کی وفات کے بعد 1854 میں ذوق کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مرزا اسداللہ خان غالب بہادر شاہ ظفر کے درباری شاعر بنے تھے، اور غالب بھی 1869 عیسوی میں وفات پا گئے تھے۔ اب دیکھیے کہ سب سے زیادہ قصیدہ کس نے لکھے؟ تو سب سے زیادہ قصیدے مصحفی نے لکھے۔ یاد رکھیں، VVI کوشچن ہے، سب سے زیادہ قصیدے مصحفی نے لکھے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی یاد رکھیں: تشبیب، گریز، مدح، عرض، طلب اور دعا۔ عرض، طلب اور دعا۔ تو اس میں زیادہ تر نے صرف 4 ہی اجزائے ترکیبی مانے ہیں: تشبیب، گریز، مدح اور دعا کو، اور کچھ نے اسے عرض طلب اور حسن طلب بھی بول دیتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں، کچھ انعام وغیرہ، تو وہ حسن طلب کو شامل کر دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی انعام وغیرہ نہیں چاہتے ہیں وہ صرف تشبیب، گریز، مدح اور دعا سے کام لیتے ہیں۔ اور سیکوینس بھی یاد رکھیں، ایگزام میں سیکوینس سے بھی کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے، آگے پیچھے دے دیتے ہیں۔ تو تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا، آخر میں دعا یاد رکھیں۔ قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، کتابیہ اور تمہیدیہ۔ تو قصیدے کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، کتابیہ اور
تمہیدیہ۔ قصیدے کا سب سے اہم جزو مدح ہے، یاد رکھیں، قصیدے کا سب سے اہم جزو مدح ہے۔ مدح یعنی تعریف کرنا، اور قصیدہ لکھا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے اور بدلے میں انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ تو قصیدے کا سب سے اہم جزو مدح ہوتا ہے۔ قصیدے کی دو قسمیں، مدحیہ اور ہجویہ۔ مدح یعنی کسی کی تعریف کرنا، ہجو یعنی کسی پر طعنہ کسنا، برائی کرنا۔ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں، اور مردوں کی تعریف کو، جس میں تعصف اور افسوس بھی شامل ہو، مرثیہ کہیں گے۔ تو حالی نے یہ قصیدے کی تعریف لکھی ہے کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں، اور مردوں کی تعریف کو، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اور اس میں آگے لکھتے ہیں کہ جس میں تعصف اور افسوس بھی شامل ہو، مرثیے میں، یعنی مرثیہ یعنی کسی کی موت پر آہ و بکا کرنا۔ تو یہ حالی نے اس کی تعریف کی ہے۔ اہم نکات دیکھیے اب اس۔ علم الاصناف کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ تو علم الاصناف قصیدے کو کہا جاتا ہے۔ تشبیب کا اصل نام کیا ہے؟ ماحول سازی یا تمہید۔ شاعر تمہید باندھتا ہے یا ماحول بناتا ہے۔ تشبیب سباب سے نکلا ہے، تشبیب کسی جب قصیدے کی شروعات کرتا ہے تو پہلے ایک ماحول بناتا ہے، اس کے بعد میں گریز آتا ہے کہ گریز اس کڑی کو کہتے ہیں کہ تشبیب سے مدح کی طرف اس طرح مڑ جائے کہ پتہ ہی نہ چلے۔ وہ گریز بیچ میں کڑی ہے جو تشبیب اور مدح کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ تو تشبیب یعنی ماحول سازی، ماحول بنایا جاتا ہے قصیدہ کہنے کا، اور گریز جو مدح اور تشبیب کو آپس میں جوڑتی ہے۔ مدح جس میں تعریف کی جاتی ہے، اور کچھ حسن طلب یعنی جس کے بارے میں، جس بھی بادشاہ کے بارے میں، جس کے بارے میں بھی کچھ تعریف کی جاتی ہے، اس کے حسن طلب یعنی جو تعریف کر رہا ہے شاعر، وہ حسن طلب کچھ چاہتا ہے کہ اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے، اور پھر وہ آخر میں دعا دیتا ہے، جس کے لیے بھی قصیدہ لکھا جاتا ہے۔ تو آخر میں وہ اس کو اناف اور صناف مان لیجیے دعا دیتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر بھی ہے، تم جیو ہزاروں سال اور ہر دن کا ہو 50,000 سال۔ اس طرح سے ایک شعر بھی ہے۔ قصیدے کا صرف، تو یاد رکھیں، سب سے زیادہ قصیدے مصنفین نے لکھے ہیں، اور قصیدے کا سب سے اہم جزو تشبیب مدح ہوتا ہے، اور تشبیب کا اصل نام ماحول سازی اور تمہید ہے۔ قصیدے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مدح یعنی کسی کی تعریف کرنا۔ قصیدہ لکھا اس لیے جاتا ہے کسی کی تعریف کی جائے۔ جس قصیدے میں تشبیب نہ ہو تو اسے خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ خطابیہ قصیدہ میں کیا نہیں ہوتا؟ خطابیہ قصیدے میں گریز نہیں ہوتا، تشبیب نہیں ہوتا، صرف خطابیہ، صرف تعریف ہی تعریف ہوتی ہے۔ وہ کون سی مثنوی ہے جس میں پہلی بار قصیدے کے عناصر پائے گئے تھے؟ تو علی نامہ۔ وہ کون سی مثنوی ہے جس میں پہلی بار قصیدے کے عناصر پائے جاتے ہیں؟ تو علی نامہ۔ نصرتی کی ہے علی نامہ۔ انگریزوں کی شان میں قصیدے کہنے والا اردو کا پہلا شاعر انشاء اللہ خاں انشاء۔ ان کی داستان بھی رانی کیکٹکی کی کہانی، یہ داستان بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اور انشاء اللہ خاں انشاء کی پیدائش 1752 عیسوی میں اور وفات 1817 عیسوی میں، یاد رکھیں۔ اور ان کی داستان رانی کیکٹکی کی کہانی نصاب میں شامل ہے۔ اور انہوں نے انگریزوں کی شان میں قصیدے کہنے کا، اردو میں قصیدے کہنے کا رواج قائم کیا تھا۔ انگریزوں کی شان میں قصیدے کہنے والا اردو کا پہلا شاعر ہے انشاء اللہ خاں انشاء۔ کون قصیدہ نگار ہے جس نے صرف شاہانہ وقت کے لیے قصیدے لکھے؟ تو ذوق نے، انہوں نے صرف
बादशाह दरबार में कसीदे लिखे थे। कसीदे किस लफ्ज़ से बना और किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? याद रखें, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कसीदा किस लफ्ज़ से बना? कसीदा, कसीदा कसद से, कसद ये करना यानी इरादा करना। कसीदा सिर्फ ऐसे तो लिखा नहीं जाता, पहले इरादा करता है, सोचता है, लफ्ज़ों को तैयार करता है, क्या लिखें कैसे लिखें इसको, इसलिए पहले वो इरादा करता है। और ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जैसे उर्दू तुर्की ज़ुबान से निकला है, वैसे ही यह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कसीदा का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो अरब से। मैंने बताया था शुरुआत में ही कि अरब से ईरान में आया, ईरान से हिंदुस्तान में आया। उर्दू में कसीदा नगारी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उर्दू में दक्कन से हुई। कब? 1611 ईस्वी में। किसने की? सुल्तान कुली कुतुब शाह ने। ऐसे याद रखें। कसीदा निगारी को बाकायदा फ़न की हैसियत से किसने बुलंदियों पर चढ़ाया पहुँचाया? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कब पैदा हुए? 1712 ईस्वी में, और वफ़ात इनकी 1781 ईस्वी में। सॉरी 1781 ऐसे लिखा जाएगा, मैंने 1718 लिख दिया। तो ऐसे मैं बार बार कहती हूँ कि सभी की तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात ज़रूर याद रखें। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे विलादत और वफ़ात से पूछे जाएंगे, तो आप ऐसे ही नज़रअंदाज न करें, जो कहती हूँ वो करें, आपका ही फ़ायदा होना इसमें। सौदा ने किस कसीदे के ज़रिए मुग़लिया सल्तनत के सियासी व माशी ज़वाल की तस्वीर खींची? तो सौदा ने किस कसीदे के ज़रिए, यानी सौदा का वह कौन सा कसीदा था जिसके ज़रिए उन्होंने मुग़लिया सल्तनत के सियासी व माशी ज़वाल की तस्वीर खींची? तो तज़हीक़ रोज़गार। याद रखें, यह कसीदा तज़हीक़ रोज़गार है, ये सौदा का कसीदा है। उर्दू कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? तो सौदा को नक्काश अव्वल, उर्दू कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल सौदा को कहा जाता है। और किसने कहा? यह मुसहफ़ी ने। किस कसीदे को कसीदे का मौजू सिर्फ दरबारी मद्दाही बन गई? किस कसीदे का मौजू सिर्फ दरबार मद्दाही बन गई? तो ज़ौक़ ने सिर्फ दरबार में रहकर सिर्फ कसीदे लिखे हैं, वहाँ के बादशाह के लिए, अकबर और बहादुर शाह जफ़र के लिए। सौदा को कसीदा गोई का नक्काश अव्वल किसने कहा? तो ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। इनका पूरा नाम भी ज़रूर याद रखें। मुसहफ़ी का पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, तो याद रखें। सौदा का मुसहफ़ी का पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। उर्दू का पहला कसीदा गो किसे तस्लीम किया जाता है? तो मैंने बताया था शुरुआत में कुली कुतुब शाह को 1611 में इन्होंने पहला कसीदा लिखा था। उर्दू का बाकायदा पहला कसीदा गो किसे करार दिया जाता? अगर बाकायदा यानी कायदे की तरफ से अगर देखा जाए तो सौदा को तस्लीम किया जाता है। सबसे ज़्यादा कसीदे किसने लिखे? ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने। ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है, लेकिन किसके तोसत से उर्दू तक पहुँचा? तो फ़ारसी से। मैंने कहा था पहले अरब में इसका रिवाज था, फिर ईरान या आप फ़ारस बोल सकते हैं, ईरान वहाँ पर आया, वहाँ से हिंदुस्तान आया। तो याद रखें। ये आज वाली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कई बार, और आइंदा भी पूछे जाएंगे। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं और याद करें, रिवीजन करते रहें, और पढ़ाई को ऐसे बहुत समझ कर ना पढ़ें, दिलचस्पी लेकर पढ़ें। तो इंशाल्लाह जितनी आप दिलचस्पी से पढ़ेंगे उतनी जल्दी आपको याद होंगे, और एकदम डिप्रेशन में ना पढ़ें, खुले दिमाग से एकदम पढ़ें।
اور بوجھ نہ سمجھیں، محنت کرتے رہیں۔ محنت کا پھل انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ بس کوشش کرتے رہیں، سچے دل سے اپنا 100% دیجیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہاں اس کی بھی تیاری کر لوں، اس کی بھی تیاری کر لوں، اس کی بھی تیاری کر لوں، اس میں نہیں ہوگا تو اس میں ہو جائے گا، اس میں نہیں اس میں، ایسا آپ بیچ میں بس اٹکے رہو گے، کچھ نہیں ہوگا۔ ڈٹ کر ایک جگہ پر فوکس کرو، ٹارگیٹ بناؤ، ہاں یہ کرنا ہے تو یہی کر کے ہی رہوں گا، اور اس کے گیل لگے رہیے جب تک کہ وہ حاصل نہ ہو جائے۔ آپ 100% ایک طرف ہی لگائیے اپنا، تو اس میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اگر آپ 100 میں سے 20% الگ الگ ایریا میں سمجھ لو الگ الگ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تو سب میں 20 لگے گا، باقی کا 80 آپ نہیں پڑھ پاؤ گے، اور اس میں آپ سفل بھی نہیں ہو پاؤ گے۔ تو کوشش کریں، ایک ایم بنائیں کہ مجھے ہاں اس میں کرنا ہے۔ اپنے دل کی سنیے، سب سے پہلے تو آپ اپنے دل کی سنیے کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے۔ لوگوں کی نہ سنیں، دل کی سنو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں اس میں میری روچی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، تو آپ اس میں کر بھی لوگے اور آپ کو کامیابی مل بھی جائے گی۔ کیونکہ دل ہمیشہ وہی کرتا ہے جس میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے، اور جس میں دلچسپی ہوتی ہے وہ کام ہم اچھے سے من لگا کر کرتے ہیں، اور اس میں سفلتا مل بھی جاتی ہے۔ تو میری بات دھیان رکھیے اور اچھے سے محنت کرتے رہیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔